उम्मीद पूरे पंजाब में अकेले कल्ला पटवारी हुए, वो पप्पू पटवारी कौन पड़ेगा। ऐसे ऐसे पटवारी पड़े हुए हैं कि बस पटवारियत ही रह जाए। ये पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बाला। ये अल्लामा इकबाल साहब ने और अंदाज में कहा था, और कौम के लिए और सोच के लोगों के लिए कहा था। साड़ी सोच अजीबो गरीब है, ते गुंगलो तो मट्टी झाड़ लेना, होर की करना है। जे फड़ना है तो उन्होंने फड़ो जिन्होंने आइन तोड़ा है। एंटी करप्शन इमरान रियाज को भी गिरफ्तार किया था। अना का मसला बनाया हुआ है दारों ने या नून लीग ने? बहुत सारे मुश्तरका दोस्त हैं जिन्होंने 5th जनरेशन वार की ट्रेनिंग ली थी। नहीं, मैं नहीं था उसमें। इतना लूट मार करेगा ना, वो इतना साहिब इज्जत कहलाएगा, साहिब मर्तबा कहलाएगा, साहिब इतराम कहलाएगा। अमीर साहब को भी पता है कि क्या हो रहा है, उनको नहीं पता। इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा, तो फांसी लग जाएगा, खुदा ना करे। सीनियर सहाफ़ी उल्फत मुगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उल्फत मुगल साहब, बहुत बड़ी तहलका खेज़ ख़बर ये है कि साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद के भाई जो पटवारी या तहसीलदार थे नजफ हमीद, उन्हें एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार कर लिया है और ये कहा है कि उनके पास सबूत हैं। तो क्या ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने की कोशिश की जा रही है, या अब ये हम समझे कि रियासत ने करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर लिया है, और क्या ख़बर है? नहीं, ये तो मुझे मजाक ही लग रहा है माजरत के साथ, कि नजफ हमीद ही पाकिस्तान के मसाइल की सबसे बड़ी वजह है, जिसको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। ये एक टूल्स हैं लोगों को दिखाने के लिए कि असी बड़ा काम कर रहे हैं। भाई जो जिम्मेदारान हैं, जिनने पैसे लुटे ने, उन्हें कोई पाकिस्तान नुकसान नहीं पहुँचाया। जिसने आइन तोड़ा है उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। जिसने आइन तोड़ा है उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। छोटी मोटी करप्शन से एक पटवारी कितनी लूट मार कर लेगा, मैनू दसो। वो अगर ये नहीं, नजफ हमीद की करप्शन नहीं मानते सर। नहीं, करप्शन की होगी, मैं कब कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अकेला नजफ हमीद पूरे पंजाब में अकेले कल्ला पटवारी हुए, वो पप्पू पटवारी कौन पड़ेगा। ठोकर न्याज बेग अलग की पटवारी होते ना है। अच्छा, आप सर ऐसे ऐसे पटवारी पड़े हुए हैं कि बस पटवारियत ही रह जाए। तो ये फिर गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाले सर, ये पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बाला। ये अल्लामा इकबाल साहब ने और अंदाज में कहा था, और कौम के लिए और सोच के लोगों के लिए कहा था। साड़ी सोच अजीबो गरीब है, ते गुंगलो तो मट्टी झाड़ लेना, होर की करना है। जे फड़ना है तो उन्होंने फड़ो जिन्होंने आइन तोड़ा है। पकड़ना है तो उनको पकड़ो जिन पर आप फर्द जुर्म लगाने लगे थे, और अगले दिन आपने उन्होंने अचकना पहना के पता नहीं की बना देता। अच्छा, ऐसा तो नहीं है। एक चीज़ को ये, चूँकि पिछले दिनों एंटी करप्शन ने इमरान रियाज को भी गिरफ्तार किया था, और इमरान रियाज पर नहीं, इमरान रियाज देखो, ये शर्म की बात है। इमरान रियाज एक जर्नलिस्ट है। इमरान रियाज कोई गवर्नमेंट ओहदा लेके बैठा, उसका यूट्यूब चैनल है, वो मेहनत करता है, लोग उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं। उन्होंने कहा इन्होंने भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वो ज़मीन दी जो एंटी करप्शन ने पर्चा दिया, वो भी चकवाल में। क्या देखे सर, असर रसूख कौन इस्तेमाल करता है? जिसके ताल्लुकात हों, ताल्लुकात सर, जर्नलिस्ट के ताल्लुकात होते हैं, जर्नलिस्ट के असर रसूख नहीं होते। जर्नलिस्ट के ताल्लुकात होते हैं, और ताल्लुक मेरा अगर किसी से ताल्लुक है, वो मेरा दोस्त है, तो मैं उससे फ़ायदा, अगर वो मुझे मेरा दोस्त को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा तो क्या दुश्मन पहुंचाएगा? हाँ, मैंने ओथ लिया है, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ। देन अगर मैंने किसी से फ़ायदा लिया तो इसका मतलब है कि उसके बदले में मैंने उसको फ़ायदा पहुंचाया। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उसकी कोई टिकर चला दी होंगी, उसकी खबर लगा दी होगी, उसका कुछ छोटा सा किसी पैकेज में शॉर्ट चला दिया होगा, तो मैंने कौम का नुकसान थोड़ी किया है। हाँ, वो कोई क्रिमिनल है और मैं उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, देन तो ठीक है। लेकिन अगर एक सियासी वर्कर है, एक सियासतदान है, आपको क्या लगता है, रियासत ने या पर्सनल अना का मसला बनाया हुआ है दारों ने या नून लीग ने, इमरान रियाज के तनाजुर में और जनरल फैज़ हमीद के भाई के तनाजुर में? सर, आपके मेरे बहुत सारे मुश्तरका दोस्त हैं जिन्होंने 5th जनरेशन वार की ट्रेनिंग ली थी। नहीं, मैं नहीं था उसमें। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रू पाकिस्तानी हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, क्योंकि मैं एक पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी कोट फरमा करता हूँ कि वतन से मोहब्बत ईमान की ऐन निशानी, इस मट्टी से इश्क मेरे ईमान का हिस्सा है। तो ना मुझे किसी को सफाइयाँ देने की ज़रूरत है, मैं तो बेईमान मरना नहीं चाहता, इस मट्टी से इश्क करके मरना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू हो सकूँ कि मेरे आका, आपका फरमान गिरामी था कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी। मैं जितने तक कर सकता था, कमज़ोर था, लेकिन अपनी मट्टी से वफा की, इश्क किया। इसके बारे में गलत सोच भी नहीं सकता, गलत सुन भी नहीं सकता। और बाकी ये है कि बस करनी चाहिए सर, ये पटवारी और फलां और फलां और फलां,
यहाँ جو جتنا لوٹ مار کرے گا نا وہ اتنا صاحب عزت کہلائے گا, صاحب مرتبہ کہلائے گا, صاحب احترام کہلائے گا. جو غریب ہوگا وہ سب سے بڑا چور ہوگا, سب سے بڑا ڈاکو ہوگا. آپ 2 مہینے بجلی کا بل دے کے نہ دیکھیں پھر مجھ سے بات کریں کہ آپ کتنے بڑے ڈاکو تو ہیں. یہ فیض حمید پر پریشر ڈالنے کے لیے یا کچھ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں فیض حمید صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ان کو نہیں پتا. انکوائری ہے, ختم ہو جائے گی, کیا ہو جائے گا, تو پھانسی لگ جائے گا, خدا نہ کرے. ریکوری نہیں ہونی حضور, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کے ناظرین کو کہہ رہا ہوں, ریکوری نہیں ہونی. پہلے کتنی ریکوریاں ہوئی ہیں, وہ یہاں تو صندوق اونٹوں پہ لد کے آتی تھی فائلیں. وہ شہزاد اکبر صاحب روز نکالتے تھے کہ نہیں پخ کہاں گئی. یا تو وہ شہزاد اکبر جھوٹا تھا, یا وہ فائلیں جھوٹی تھیں, یا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے غلط تھے, یا وہ لوگ غلط ہیں جن کو ہم کل کچھ کہتے تھے آج وہ کچھ ہیں. آج ان کے بغیر اس ریاست کے ایک پتہ ادھر سے ادھر ہو کے دکھائے ذرا. وہ بھلے ان کی مرضی سے کروائیں یا بغیر مرضی کے کروائیں, ان کی اجازت سے ایک پتہ ادھر سے ادھر کر کے دکھائے. اس کو پاکستان کہتے ہیں. ایک پتہ حضور. نہیں تو اگر کچھ کو فائدہ چاہیے ہوگا نا, مثلا تمہیں ملازمت چاہیے ہوگی, نئی ملازمت چاہیے ہوگی, یا ملازمتی توسیع چاہیے ہوگی, جیسے تیسے دستخط انہوں نے ہی کرنے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. یہ آپ پاکستان پھر جسٹیفائی کر رہے ہیں نجف والے ایکٹ کو کہ ٹھیک میں ہے کوئی کرپشن کی ہے. جسٹیفائی ہرگز نہیں کر رہا سر. جس نے جو کیا اس کو پھر اتنی سزا یہ کہیں, پھر آپ اس کے ساتھ ان کے بھائی کا نام نہ جوڑیں. اگر آپ فیض حمید صاحب کا نام جوڑیں گے تو کہاں گیا وہ درنا کیس, کہاں گیا؟ ادھر فیصلہ ہو گیا جو نجف حمید گرفتار کر لے جائے. فیض آباد. ہاں وہ چیف جسٹس صاحب کدھر گئے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, عدل کے سب سے بڑے علمبردار, کدھر ہے؟ وہ دھرنا کیس ختم ہو گیا. بلہ لینا جانتے آپ, دوسروں سے انتخابی نشان چھیننا جانتے ہیں, اس کے علاوہ تنوں کچھ نہیں آتا. بس مینوں بس کر دو. نہیں بس نہیں, میرے میں لیے اتنی کافی ہے. نہیں گیٹ کے الفت بھائی. سر دیکھیں سچ یہ ہے کہ جس نے جو بھی غلط کرے, میں کروں, میرا باپ کرے, میرا بھائی کرے, کوئی بھی غلط کرے, سر ہمیں آئین کی بالادستی پہ کام کرنا ہوگا. معاشرے ایسے نہیں چلتے. سر اب پھر پکڑے گئے ہیں تو پھر کیوں آپ نجف حمید صاحب کو گرفتار کر لیا نا, اچھی بات ہے, لیکن پٹواری کیڑا پٹواری, پنجابی دی کہاوت ہے, کیڑی جنڈی ہے جیڑی وڑ کنڈی ہے. یعنی کہ قبرستانوں میں ایک پرانے درخت ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے اوپر کانٹا نہیں ہے. تو کیڑا پٹواری جس نے کرپشن نہیں کی تھی, سارے نو پڑھو. آپ کا راشن پٹواری تقسیم کرو. پٹواری آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کری کہ رحمت کرے, جنرل ایوب خان کہنے والے کہتے ہیں, آپ سے پتہ نہیں سچ ہے یہ جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بڑی کہاوت مشہور ہے کہ جب وہ صدر پاکستان بنے, فیلڈ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے, تو وہ گھر گئے اور انہوں نے اپنی والدہ بزرگوار کو بتایا کہ امی میں تیریاں دعاواں دے نال صدر پاکستان لگ گیا. انہوں نے کہا میرا پتر میری دعا ہے تینوں خدا پٹواری لائے. پٹواری اتنی بڑی فلم کا نام ہے. آج پنجاب حکومت کا راشن پٹواری تقسیم کرے, وہ والے پٹواری نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. پولیٹیکل ورکرز پٹواری کی بات میں نہیں کر رہا, جینون پٹواری کی بات کر رہا ہوں. وہ پٹواری آپ کا راشن تقسیم کر رہے ہیں, اور ایک پنڈ میں ٹرک جاتا ہے اور مسجد میں اعلان ہوتا ہے, پورا پنڈ اس کونے پہ ہوتا ہے, ٹرک بھاگ رہا ہوتا ہے پیچھے. میں کل میرے گاؤں سے مجھے فون آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ظاہر ان کو پتا ہے میڈیا میں ہوتے ہیں, ہماری کچھ سنیں گے, ہم کہاں سن سکتے ہیں. اب ہم بھی نہیں سن سکتے, ہم بھی گنگے بہرے ہو گئے ہوئے. سن سکتے ہیں, چلا نہیں سکتے. تو بہرحال وہ پٹواری آج کل راشن تقسیم کر رہے ہیں. لیکن یہ اچھی بات ہے میرے خیال میں. اگلے رمضان میں بالکل بغیر کسی اس کے کہہ رہا ہوں کہ اگلے رمضان میں مریم نواز شریف صاحبہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گی, کیونکہ یہ دستیاب ڈیٹا اتنا تھا. دیکھیں بغیر اس کے تو آپ ہر گھر میں دینے کی پوزیشن نہیں ہے, آپ کے اتنے وسائل نہیں ہیں. ضرورت مند جو رجسٹرڈ ہے آپ نے انہیں کو ہی دینا ہے. ایک طریقہ کار ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو پنجاب حکومت اپنا ایک سروے کروا رہی ہے, اور یہ پہلی پروونس گورنمنٹ ہے جو اپنا ڈیٹا لے رہی ہے کہ کون مستحقین ہے. اچھا یہاں ملک ریاض والا ایشو حل نہیں ہوا. بار بار بات یہ ہے کہ ساتھ نام تو آنے نا سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا بھائی گرفتار ہو جائے نا, چھوٹی بات تو نہیں ہے نا, کچھ تو ہے نا. تو آرمی چیف کا بھائی بھی وہ تھا, سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا, کیا نام تھا ان کا, نیب نے ان کو بلایا تھا, عمران کیانی میرے خیال میں, عمران جنہوں نے یہ رنگ روڈ والا شباز شریف فائلیں لے کر بڑے پروجیکٹ ایسے انہیں کو دیتے ہیں, پھر انہیں کو پکڑتے. بھائی کی کر دے. یہاں
وہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں سب ملے ہوئے ہیں اندر سے. غریب کو تن کے رکھنا ہے. کوئی غریب 2 مہینے بجلی کا بل نہ دے اور پھر اس کا میٹر لگا رہے, مجھے پکڑ لیجیے. یہ قانون یہ آئین سب کچھ غریب کے لیے ہے. طاقتور تو اس کا نخرہ ہے آئین توڑنا, اس کا ناز ہے سگنل, ٹریفک سگنل توڑنا. یار آج خدا کی قسم لوگ, میں مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک درخواست کروں گا کہ یہ جو آپ کی محترمہ عمارہ صاحبہ ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہوں گی, لیکن محسن نقوی صاحب ہمارے بھائی ہیں, اللہ ان کو عزت دے, وہ ہمارے لیے بہت اچھا کام کر کے گئے. میں جو کہ اس پہ نہیں آتا تھا, میرا کراچی میں مجھے پلاٹ ملا ہوا ہے, لیکن وہ جہاں صحافیوں کو گھر دے کے گئے. لیکن یہ جو چلانوں والا چکر چلا گیا نا, ایک ڈیفینس میں لڑکے نے گاڑی ماری تھی اور وہ پوری قوم پہ مصیبت. سر آپ فیملی لے کے گھر سے باہر نکلیں گے ایسے جیسے چھپ کے نہیں ڈاکو کھڑے ہوتے اور نقاب لگا کے سندھ میں کچے دے ڈاکو بنا دیتا تسی وارڈن. یہ ایک الگ موضوع ہے, یہ آپ پہ انشاءاللہ تعالیٰ غریب کا ایشو ہے, اس لیے آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. نہیں غریب کی کوئی نہیں سنتا سر. یوٹیوب آپ یہ کہہ لیں کہ ویلا کی لوگوں جو کے پاس سر بچے کو پیسے نہیں ہیں چیزی لے کے دینے کی, سلنٹی لے کے دینے کے پیسے نہیں, اور 300-500 روپے کے چلان ٹھوکی جا رہے ہیں بلک میں. تو یہ کام مریم نواز کو کرنے چاہیے نا, پہلے یہ کرنے چاہیے. یہ آپ بیٹی رپورٹر ہیں, کیوں نہیں بات کیا آپ نے, تعریف کر دی راشن والی, یہ وہ کام ہے جو آتے کرنے چاہیے. ہم بڑے دھکے کھائے ہیں, امید ہے ابھی ہماری ملاقات, ایک پریس کانفرنس میں ان کی زیارت کی ہے. زیارت, ہاں ظاہر ہے کسی کو دیکھنا, یہ عربی کا لفظ ہے, تو ابھی ان سے ملاقات ہوگی. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 2 ایشوز ہیں. ایک ڈرائیوروں کے لائسنس کی فیس محسن نقوی صاحب بڑھا کے گئے تھے, ڈرائیور رو رہے, اور ایک یہ چلانوں والا ایشو, یہ میں ضرور اٹھاؤں گا. یہ غریب کے ایشوز ہیں, غریب مر رہا ہے سر. یہ کرنے والے ہیں غریب کے لیے کر جاؤ یار. چھڈو نجف حمید نے یار یہ رہے. نہیں, نجف حمید کو پکڑے. نجف حمید کے ساتھ جس نے نجف حمید کو پکڑ لیا, اچھی بات ہے, اس کی ریکوری کریں تاکہ باقی پٹواریوں کو کار ہو جائے. پھر اگر کہیں پہ فیض حمید صاحب نے غلط کیا تو ان کو بھی پکڑیں, ان کے بھائی کو. یہ کیوں آ رہا ہے کہ اس لیے پکڑا ہے کہ وہ, یہ تو نہیں آنا چاہیے نا. اب نجف حمید صاحب اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں, فیض حمید صاحب اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. جس نے جو کیا اس طرح شہباز شریف صاحب نے لاسٹ میں کہا تھا کہ میرے بیٹے اپنے ذمہ دار ہیں, میں تو اپنا ذمہ دار. تو پھر اور کیا کہے, بس ایسے ہی چل رہا ہے. بالکل, یہ اس کا اہتمام کریں گے کہ شہباز شریف صاحب جب نیب میں تھے یا ایف آئی اے میں معاملہ ان کا تھا, تو جو بھی ان کے تفتیش ہوتی تھی, انکوائری افسر ہوتا تھا, ان کو یہ جواب دیا کرتے تھے کہ بھائی جان میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں, میرے بچوں نے جو کیا ہے وہ ان کا ذمہ ہے, اس کے سوالوں کے جواب وہ دیں گے. تو اب معاملہ صرف بہت کلیئر ہے, نجف حمید نے جو کیا ہے اس کے ذمہ دار فیض حمید نہیں ہے, وہ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں, وہ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم ماضی کے تناظر میں دیکھیں اور جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے تفتیش کے دوران دیے گئے بیانات کو دیکھیں, تو پھر یہ ہے کہ فیض حمید اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں اور ان کے بھائی نجف حمید اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں. ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.